बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च है और दिन है जुमेरात का। आज शायरा दस्तूर की बड़ी इमारत में बड़ी मुलाकात होने जा रही है और उससे पहले अडियाला जेल में भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इन दोनों मुलाकातों से लगता यह है कि आज शहर इक़्तिदार से कोई बहुत बड़ी खबर आएगी। जो पहले बात कर लेते हैं अडियाला जेल की मुलाकात। वैसे तो इमरान खान साहब से पहले भी वकला मिलते हैं, लेकिन आज की मुलाकात का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मुलाकात का एजेंडा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आमिर फ़ारूक साहब जो इमरान खान साहब की साइफ़र केस की अपील सुन रहे हैं, उसके हवाले से कल जब समाअत शुरू होने लगी तो इमरान खान साहब के कुछ वकला यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम के कुछ लोग, उन्होंने आपस में मुशावरत की। कुछ उनके पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने आपस में मुशावरत की कि क्या हमें आज आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ उठा देना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि आमिर फ़ारूक साहब आप ये केस नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी ही अदालत के 6 जजेस ने बता दिया है कि आप किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने क्या किया है, आप किसके इशारों पर चलते हैं, आप किसके हुक्म पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें खड़े होकर ये कहना चाहिए कि आप ये केस नहीं सुन सकते और ये केस आप किसी और बेंच के सामने लगाएं, किसी और जज के सामने लगाएं। तो इस पर जब मुशावरत की गई बैरिस्टर गौहर साहब से, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब से मुशावरत की गई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पहले इमरान खान साहब की अप्रूवल लेनी चाहिए, इमरान खान साहब की मंजूरी लेनी चाहिए। उसके बाद जो लीड कौंसल हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने भी कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो सोचें क्या हैं, दो अप्रोचेस क्या हैं पीटीआई के अंदर आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ करने के हवाले से। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब क्या करेंगे, और मैं अपनी भी आपको राय दे देता हूँ कि मेरी राय क्या है, क्योंकि मैं मुसलसल इस केस को कवर कर रहा हूँ और मैं सामने नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये केस किस स्टेज के ऊपर है। पहली सोच ये है, जो कि एग्रेसिव सोच है, वो ये सोच ये है कि हमें आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ कर देना चाहिए और एनफ इज़ एनफ, और हमें ये कहना चाहिए कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। और यही मामला ले जाया जाएगा आज इमरान खान साहब के सामने, ये रखा जाएगा। एक ये इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा और दूसरा रखा जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ कोई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है वो दायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उनके हवाले से जो जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कन्फर्म जो है वो मिसकंडक्ट बनता है। और अगर वो मेरिट पर केस चले और काजी फाइज ईसा साहब अपनी ज़ात, अपने जो उनका तल्लुक़ है आमिर फ़ारूक साहब के साथ, बड़ा ज़ाती नोयत का उनका तल्लुक़ है, क्योंकि नून लीग के पसंदीदा जजेस थे ये दोनों, और हैं ज़ाहिर है नून लीग को बहुत एतमाद है आमिर फ़ारूक साहब पर भी और काजी फाइज ईसा साहब पर भी। तो अगर वो इन चीज़ों को ना देखें और आइन और कानून और अपने हलफ को देखें, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला हो जाएगा, क्योंकि बहुत संगीन वो चीज़ें हैं जो आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से जजेस ने लिखी हैं। तो वो बड़ी क्लियर हैं, वो बहुत संगीन नोयत का मिसकंडक्ट है, उसमें मुमकिन नहीं है बचत। तो एक ये पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा इमरान खान साहब से कि हमें एतराज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा इमरान खान साहब से ये पूछा जाएगा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके ऊपर रेफरेंस डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तीसरा वकला तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी कि हामिद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं हिलजुल रहे, हामिद खान साहब कुछ नहीं कर रहे, और इजाज़त दें कि हम आप हामिद खान साहब को ऊपर से पुश डालकर हामिद खान साहब को साइड लाइन करके किसी और वकील को जिम्मेदारी दें। और पीटीआई के पास हैं ऐसे वकला, नौजवान वकला बात कर रहे हैं। पीटीआई के पास एक क्राउड पुलर लोग मौजूद हैं, यानी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, अगर वो शेर अफजल मरवत साहब अकेले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल पड़े तो 100-150 तो उनके साथ डिजिटल मीडिया के लोग और मीडिया के लोग उनके साथ होते हैं। जहाँ वो जाते हैं तो कारकुनान भी पहुँचते हैं, और वकला वो KPK से 200-250 वकला भी ले आएँ और कह दें मरवत साहब तो आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आज इस हवाले से भी इमरान खान साहब से मंजूरी ली जाएगी। अब इमरान खान साहब जो कि बहुत बरहम है आमिर फ़ारूक साहब पर, और इमरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस इंस्पेक्शन के लिए गए अडियाला जेल में, तो उनको भी ज़रा, आपको पता ही है कि हर एक को शौक़ होता है कि ज़रा इमरान खान साहब को देखें, उनको मिलें। तो वो इंस्पेक्शन करने वाले जजेस जो कि हर माह उनका विज़िट होता है, तो उन्होंने इमरान खान साहब के जो सेल हैं उस तरफ गए। तो इमरान खान साहब ने जो है वो आमिर फ़ारूक साहब को एक ऐसे नाम से मुखातिब किया कि वो जजेस जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगे, क्योंकि वो जजेस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो हैं वो मातहत हैं आमिर फ़ारूक साहब के। तो इमरान खान ने कहा बात सुनो, रुको, ये तुम कैमरे देख रहे हो, CCTV कैमरे, इनमें माइक लगे हुए हैं, और मैं सुनने वालों को बता देता हूँ, ये आवाज़ें जा रही हैं कि ये जो लफ्ज़ मैंने आमिर फ़ारूक साहब के बारे में कहा है ना, वो मैंने कहा है, इन्होंने नहीं कहा, इनका तो बॉस है, ये मैं कह रहा हूँ। और उसमें इमरान खान साहब ने एक ऐसा लफ्ज़ बोला, एक और महकमे में एक रैंक होता है, उस रैंक के साथ आमिर फ़ारूक साहब का नाम इमरान खान साहब ने पुकारा, यानी जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक नहीं कहा, बल्कि उस रैंक का कहा फ़लाँ आमिर फ़ारूक। और इमरान खान साहब ने कहा
کہ انہیں ان ججز کو کہا ڈسٹرکٹ جوڈیشری والوں کو کہ آپ کا تو وہ باس ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہے وہ جو لفظ میں نے اور جو رینک میں نے یوز کیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ان ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کے سامنے کہا. یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہیں عامر فاروق صاحب کے، اور اس کی وجہ بھی ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، چاہے وہ اسلام آباد کورٹ سے گرفتاری ہو، وہاں سے پھر CCTV فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی اندر نہیں آنے دی جاتی تھی، عمران خان صاحب کو پیدل لے جایا جاتا تھا، وہ بہت طویل چیزیں ہیں. یہ ابو الاسناد صاحب کو عامر فاروق صاحب نے لگایا. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو چینجز ہوئی عطا ربانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا. جتنے یہ عمران خان صاحب کے کیسز چلے ہیں یہ عامر فاروق صاحب کے ہی ماتحت ججز نے یہ کیے ہیں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ان کے ماتحت ہیں، ان کے سکوپ میں آتے ہیں، ان کی سپرویژن میں آتے ہیں، اور یہ سب کچھ عامر فاروق صاحب کی آشیرواد سے ہوئے، اس لیے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں. اب عمران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنیں، اور عمران خان صاحب کی جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے، بلکہ انتظار حسین پجوتا صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی، اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عامر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنیں. اچھا یہ تو ہے ایک ایگریسو سٹانس. دوسرا موقف جو ہے، اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی PTI کی اندر بڑی تعداد کا وہ موقف ہے، میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں. اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جو اکثریت PTI کے اندر جو یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ سنسیرٹی میں یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلوژن کے قریب ہے، یعنی میکسیمم آج اور سوموار کی سماعت، ان 2 سماعتوں پر یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور 2-2.5 گھنٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو اعظم سواتی صاحب کا معاملہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا تو اعظم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا اپنے بیٹے کے ذریعے، جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا اعظم سواتی صاحب نے، اور اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ عامر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں، اور بہت سخت الفاظ تھے عامر فاروق صاحب کے بارے میں. جب عامر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑھا تو وہاں پہ ایک سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو گئی. بابر اعوان صاحب وہاں پر موجود تھے. تو جب بابر اعوان صاحب نے دیکھا کہ عامر فاروق صاحب اب ڈیفینسو پہ ہیں اور ذرا ٹینشن میں ہیں اور بیک فٹ پہ ہیں، تو بابر اعوان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر 2 منٹ دے دیں، اور 2 منٹ انہوں نے لیے اور وہ روسٹم سے ہٹے، اعظم سواتی صاحب کے بیٹے کو سائڈ پر لے کر گئے، ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے وڈرا کرتے ہیں. وڈرا تو نہیں کہتے، انہوں نے کہا ہم اس کو پریس نہیں کرتے. جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر عامر فاروق صاحب پر دباؤ خاصا آ چکا تھا، تو عامر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی اعظم سواتی صاحب کو. تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں عامر فاروق صاحب، اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے، تو اس لیے. اور یہ کیس اس وقت عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر فاروق صاحب نے جب یہ کہا، وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ، میاں والی کا ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھما رہے ہیں ساری سماعت کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پروسیڈنگز ہوتی رہیں کیا یہ کورٹ پہ موجود ہے، کیا جج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے. یہ سب چیزیں تو عامر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے ہی 30 دن کا ٹائم دیا تھا جج کو، ابو الاسناد کو، کہ 30 دن میں عمران خان کو سزا سناؤ. اور پھر عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں بیل مسترد کی تھی، انہوں نے یہ ابو الاسناد کی تقرری کو درست کرا دیا تھا. 50 چیزیں عامر فاروق صاحب کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں. لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا یہ رائٹ ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنے لیے سمجھتے ہیں، وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں تو ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی بھی رائے ہو. وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے، عامر فاروق صاحب ڈیفینسو پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کل کی اگر میں سماعت کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں. کل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا عامر فاروق صاحب کو اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو کہ یہ ریمانڈ بیک نہ کیجیے گا، اور اس پہ انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں، آپ کو ایویڈنس آپ ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میرٹ پر ہی فیصلہ کریں گے. لیکن عامر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ عامر فاروق صاحب ریمارکس جو مرضی دیتے رہیں، جو مرضی ہو جائے، فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. انورٹیڈ کاماز، آئین اور قانون کے مطابق عامر فاروق صاحب وہی فیصلہ کرتے ہیں جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے
بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے. اور عمران خان کے ہر معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ عامر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے, جو میرا کرنا ہے کر لو, میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے. تو انورٹڈ کاماز ہیں, وہ انصاف کرنے پہ اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے. تو اب ایک کل جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو باتیں ہوئیں وہ یہی ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بعد سماعتیں ہوتی رہیں وہ کیسے ہوتی رہیں, رات 1:30-2 بجے تک سماعتیں ہوئی ہیں. اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے سائفر پبلک کر دیا ہے, دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا. آئیو نے سائفر مانگا, اسے بھی انکار کر دیا گیا. اس پہ پھر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو اس کا پھر لاء عمل کیا ہوگا. پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آئیو جو ہے جس نے چالان تیار کیا ہے اس نے سائفر دے کے بغیر چالان تیار کر دیا ہے. پھر ایک اور خبر جو پرسوں اسد ملک صاحب ڈان کے جو زبردست رپورٹر ہیں انہوں نے دی تھی کہ سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر 5 لوگوں کو نہیں 9 لوگوں کو بھیجا گیا تھا. یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو, ڈی جی آئی کو, وزیر خارجہ کو, ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو, 5 کو بھیجا جاتا ہے, لیکن یہ سائفر 9 لوگوں کو بھیجا گیا ہے. اور اس سے بھی بڑا انکشاف کل یہ ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جو جب کیس بنایا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کاپی واپس نہیں آئی تھی, اس وقت تک باقی 9 میں سے 7 اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا. یعنی ٹوٹل 8 لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا, صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا. ہاں, وہ 5ویں شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں. صرف صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا. صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو 8 لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کاپی گئی تھی یا وہ اس کے نوٹس گئے تھے, پلین لینگویج گئی تھی, جو بھی آپ اس کو کہیں, وہ 8 لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا. لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر. یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا. تو ان سارے نکات پہ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتراض کر دیتے ہیں عامر فاروق صاحب پر, عامر فاروق صاحب نے ہی پھر اگلا بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ 0 سے سماعت شروع کرے گا. اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی نون لیگ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حامی ججز ہیں, حالانکہ وہ عمران خان کے حامی ججز نہیں ہیں, وہ آئین سے وفادار ججز ہیں, چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہوں, طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں, بابر ستار صاحب ہوں, ارباب محمد طاہر صاحب ہوں, اعجاز اسحاق خان صاحب ہوں یا سمن رفعت صاحب ہوں, جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے, وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے. اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس سب کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان ہیں, لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بحیثیت ملک اس کا بینیفیشری ہے. جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا, عوام پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ والا معاملہ ہے. تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف کھوسہ صاحب اور جو اپنا شیرول مروت صاحب ہیں, وہ وہیں پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات آ کر رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نوز کرتی ہے, یہ دیکھنا ہوگا. تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے. جو ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا. آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا.